بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر پاکستان کے صدر بنوا دیے گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن کو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ پوری قوم پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے نون لیگ کے ساتھ اس کے بعد، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے پارٹی تو خوشیاں منا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ اکٹھے ہو گئے، دونوں نے مل کر آصف زرداری کو صدر بنوا دیا، دونوں نے مل کر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، سارا سیٹ اپ ان کے پاس ہے، پورا سسٹم ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور دیکھیں اب تو وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن، ہمارا قانون اور انصاف کا نظام ان کے ساتھ ہے، سب ادارے ان کے ساتھ ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں تھا، کبھی کسی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں کی گئی جتنی ان کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جی ہم اقتدار میں آ گئے ہیں، لیکن اس میں عوام کے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز آپ یہ نوٹ کیجئے کہ کس طرح سے ایک جماعت کہ جس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، ان کو کوئی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، سب کو بتا دیا گیا تھا کہ جناب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے جہانگیر ترین کو بتایا گیا کہ آپ نے جناب الگ جماعت بنانی ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں۔ وہاں پر جناب ایک اور اس کو توڑ کر حصہ بنایا گیا، لوگوں کا چھوڑ کر جاؤ۔ پرویز خٹک کو بتا دیا گیا وزیر اعلیٰ آپ ہی ہیں۔ محمود خان کو بتا دیا گیا کہ یہ سیٹ اپ ہے، اس لیے انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹری نے بنائی، بڑا کچھ کیا گیا کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں، کوئی مستقبل نہیں۔ لیکن اس کے بعد سب سے بڑی جماعت بن کر آئی۔ 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ سنا دیا۔ 8 فروری کے بعد بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں۔ اب عوام نے بتا دیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، بیلٹ کے ذریعے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب جب آپ لوگوں کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، یعنی اس طریقے سے جو ان کے پاس ایک آئینی و قانونی حق ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگ کچھ اور سوچیں گے کہ اچھا اس طرح انہوں نے ہمارا حق نہیں مانا، اگلی دفعہ جب بھی باری آئے گی تو پھر تو ہم دوبارہ اس طرح استعمال کریں گے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس ہو چکی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں اس سیٹ اپ کو۔ آپ دیکھیے نا کہ یہی سیٹ اپ 2 سال سے چل رہا ہے، یہی وزیر اعظم شہباز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے، زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر بن رہے ہیں، پہلے بھی انہی کی حکومت تھی، بیٹا جو ہے وزیر خارجہ تھا۔ اب دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اجلاس ہو رہے ہیں، کس طرح سے کابینہ میں اکٹھے چلنا ہے، مگر اپنے لوگ اب ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں، مشاہد حسین سید جو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، لوکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، عالمی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، نون لیگ کے پرانے ساتھی ہیں، قاف لیگ میں بھی رہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے۔ سیاسی قیدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ ایک سیاسی قیدی ہے جس کو سیاسی طور پر سیاست کی وجہ سے اور ظاہر حالات کی وجہ سے اس کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے۔ پھر وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر، عمران خان سے بات کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ مشاہد حسین سید نون لیگ کے سینیٹر، اور اب یہ سوال ہو رہے ہیں نون لیگ کے لوگوں سے کہ بھئی آپ کا سینیٹر سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کے لوگوں کو رہا کرو، اور اس کے بغیر معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ جا کر یا افغانستان میں جا کر جنہوں نے آپ کے بچوں کو مارا ان کے ساتھ جا کر بات کر سکتے ہیں، تو پھر عمران خان سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ یہ بات مشاہد حسین سید نے کی ہے، اور دیگر نون لیگ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں، مخدوم جاوید ہاشمی جو نون لیگ میں رہے اتنا عرصہ، جب یہ شریف خاندان بھاگ گیا تھا وہ یہاں پر سزائیں بھگتتے رہے، وہ آج کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں اور کس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ محمود چکزئی کا آنا، مینگل صاحب کا چھوڑنا، یا فضل الرحمان صاحب کی باتیں آپ دیکھ لیجئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سب تو ابھی تو سٹریٹ پاور آپ کو آگے نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ جناب مشاہد حسین سید نے بھی یہ کہا ہے کہ 8 فروری کے بعد نیا چیپٹر آ گیا ہے، اور تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں، یہ دیکھیے تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ ان کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے۔ اب زرداری صاحب کو ویسے تو بڑے انہوں نے ووٹ ڈلوا دیے اور سب کچھ، پھر بھی اتنا خوف تھا کہ تحریک انصاف کی اتنی طاقت ہے کہ جی مخصوص نشستیں ان کو نہ ملیں۔ وہ سپریم کورٹ میں بھی تک فیصلہ پڑا ہوا ہے جناب ریویو کا، کہ بلے کا نشان چھینا اس پر ریویو کا، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جب تک یہ سارا سیٹ اپ آ کر بیٹھ نہیں جاتا تب تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی تحریک انصاف کو سہولت نہ دی جائے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی طرح سے بھی ان کو کوئی راستہ نہ دیں اور آپ کہیں کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں۔ اب تحریک انصاف اس لیے کہہ رہی جی ہم چھینیں گے، یہ وہ بات کر رہے ہیں جو میں شروع میں عرض کی نا بات کہ جی اس کو بہت بڑی جیت آپ سمجھیں کہ کمال ہو گیا، جی زرداری سب پہ بھاری، بڑا گیمر ہیں، بڑا کمال کر دیا۔ ایک تو ان کی آپس کی اپنی لڑائیاں، اور نون لیگ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب 5 سال کے لیے صدر بن گئے،
انہوں نے بلوچستان میں بھی حکومت لے لی. اچھا وفاق میں پوری سپورٹ ان کے خلاف کچھ ہو تو نہیں سکتا, جو مزے ہونے ہیں حکومت کے ان کے ہوں گے, اور کابینہ میں بھی ہو سکتا ہے آ کر شامل ہو جائیں, لیکن وہ پھر ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ جی جو گند ہے ان کے اوپر نہ آئے, سارا کچھ نون لیگ پر آئے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, ان کے اوپر بھی آئے گا. زرداری صاحب جو کہا جاتا ہے کہ بڑے زبردست سیاستدان, ان کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, فلاں ہے, بھائی مجھے بتائیے وہ کہاں کا سیاستدان ہے کہ ایک وفاقی پارٹی کو انہوں نے ایک سندھ کی جماعت بنا کر رکھ دیا. جو 2018 میں ان کے ووٹ تھے وہ شاید 31 یعنی جو 31% کہہ سکتے ہیں ووٹ اگر ان کو پڑے ہیں, تو ان کی تعداد جناب وہ آ جاتی ہے 14% پر. تو یعنی ان کے آدھے ووٹ سے بھی نیچے چلا گیا کام. جتنے لوگ یعنی 2 جو ان کے ووٹر تھے وہ اب 1 رہ گیا ہے, آدھے رہ گئے ہیں. اور اسی طرح پنجاب میں بھی ان کے 4 میں سے 1 ووٹر باقی رہ گیا ہے. تو یہ بات کی جا رہی ہے, یعنی ان کے تو ووٹ جہاں 100 ووٹر ہوتا تھا وہاں 1 ووٹر 25 ووٹر بچ گئے ہیں, 4 کی جگہ 1 رہ گیا. تو یہ حالات کر دیے زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے. ہاں آپ گیمیں کر کے, آپ اس طرح سے نظام بنا کر اور سسٹم کے ساتھ اور یہ جناب پاور پالیٹکس کر کے آپ آ جائیں گے, لیکن آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاست اسی کی زندہ رہتی ہے جس کا عوام سے تعلق ہو. سیاست نام ہی اس کا ہے. کسی انصافی نے باقاعدہ بات کی بڑی خوبصورت سما پر, زیغم صاحب نے, کہ جی سیاست نام اس کا ہے کہ آپ لوگوں سے تعلق بناتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کو قائل کرتے ہیں اور کنونس کرتے ہیں, اور پھر آپ ایک حکومت سازی کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے سیاست. اب یہ کیا سیاست ہے کہ آپ لوگوں کو دور کرتے جائیں, آپ کے لوگ دور ہوتے چلیں, اور آپ صرف اقتدار پر قابض ہونے کے لیے آپ گیمیں کرتے رہیں. یہ گیمز جو ہیں چند سال کی رہتی ہیں, اس کے بعد وہ لوگ بالکل مائنس ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی 30-40 سال اقتدار, زرداری خاندان اور یہ شریف خاندان 30 سال اقتدار باریاں لگا چکے ہیں. یہ پیپلز پارٹی 15 سال وہ لگا لیں, اور یہ 2 سال جو پچھلے گزرے ہیں, یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو سب کے سامنے آ گیا نا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اس کی کنٹینیوشن تھی کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ بھی محسن نقوی صاحب دوبارہ اسی سیٹ اپ میں جا رہے ہیں, نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان بن رہے ہیں, وزیر خارجہ جو نگران سیٹ اپ کا تھا اس کو بھی ڈیسٹ کیا جا رہا ہے, سارا کچھ وہی, سب وہی. تو صرف آپ چھوڑ دیجئے, کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پریڈکشن کرنی ہے, پیشگوئی کرنی ہے, تو آپ دیکھ لیں ہسٹری کو, تاریخ پڑھ لیں. میں تاریخ بہت پرانی نہیں کہہ رہا, یہ 2 سال آپ پڑھ لیں. پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال ہیں یہ پی ڈی ایم کے, اور پھر نگران سیٹ اپ آپ اس میں شامل کر لیں. بدترین سال انسانی حقوق کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, قانون کے بارے میں آپ آئین کو ہر طرح سے, عدالتی نظام کے بارے میں دیکھ لیجئے, آپ اداروں کے حوالے سے دیکھ لیں, الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں, سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. تو آپ سوچئے جنہوں نے 2 سال میں اتنی بربادی کی ہے, کیا اگلے آپ کچھ عرصہ اور برداشت کر سکیں گے؟ اس کو مشکل لگتا ہے. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری سب کو سمجھ آ گئی, یہ سال 1.5 سال 2 سال کا سیٹ اپ ہے, تو لہٰذا اس لیے وہ صدر بن کر جناب بیٹھ گئے ہیں. باقی جو نون لیگ کے سینئر سیاستدان ہیں, چاہے واصف کرمانی ہوں, چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے سابق وزیر اعظم ہوں, اور شاہد خاقان عباسی ہیں, یا دیگر لوگ ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, محمد زبیر ہیں, دیگر, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کہانی اب یہ ختم ہو گئی ہے, اور ووٹ بینک کم سے کم ہوتا چلا گیا ہے. یہ اب تو دیکھیں نا نون لیگ کا کس طرح سے کباڑا ہو گیا. اور جس طرح کاشف عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو بیوروکریٹ نے بتایا کہ جی کلین سویپ کیا ہے تحریک انصاف نے, تو بات یہ ہے کہ کلین سویپ ہو گیا, لیکن نون لیگ کا کچھ ووٹ بینک تو تھا, کہیں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آئی. اب تو ان کا وہ بھی حال نہیں رہنا, اور اتنی تیزی سے ہونا ہے کہ یہ فارغ ہو جائیں گے. تو ہر دفعہ ان کو زبردستی لاکھ نہیں بٹھایا جا سکتا. آپ لوگوں کے امنگوں کے خلاف اتنا عرصہ چل ہی نہیں سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب کچھ اور خبریں اہم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بڑی خطرناک خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور سپاری دے بھی دی گئی ہے دبئی میں, اور 1 لاکھ انہوں نے ڈالر کا بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ہے, اور میں بتا رہا ہوں مجھے کسی وقت مارا جا سکتا ہے. اور یہ انہوں نے باقاعدہ میڈیا میں بات کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کا جو سارا دن تھا اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ نظر آیا کہ لوگوں نے عمران خان کے آج پھر پارلیمنٹ میں نعرے لگائے. جو ووٹ ڈالنے آتا تھا عمران خان کے نعرے لگاتا تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب وہاں پر موجود تھے, آفیسر کے طور پر یہ سارا کنڈکٹ انہوں نے کروانا تھا الیکشن. تو وہ منع بھی کرتے رہے کہ جو نعرے لگائے باہر بھیج دوں گا, لیکن پھر بھی لوگوں نے نعرے لگائے. جو آتا تھا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے, میں نے خود ویڈیو دیکھی, فیصل جاوید ساتھ کھڑے ہو کر جب ووٹ ڈالتے ہیں تو عمران خان کا نعرہ لگا رہے ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب کا وہ چہرہ عجیب سا بن گیا اس وقت. اور ایک ہی ویڈیو آئی ہے کسی مسافر, یعنی جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر کوئی ملا ہے جا کر ہاتھ ملایا تو نواز شریف صاحب وہ جا کر ملے ہیں. لیکن آج بھی ایوان میں نعرے عمران خان کے ہی گونج رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے لوگ بات کر رہے ہیں جس کی رہائی کی وہ ہے عمران خان, قیدی نمبر 804. اور لگ یہی رہا ہے کہ جی ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مقبولیت عمران خان ہی کی ہے. اور
یعنی آہستہ آہستہ ان کے مزید لوگ لگتا ہے کہ سامنے آئیں گے۔ پھر ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ عمران ریاض کو، ہمارے بھائی کو، پاکستان کے سب سے زبردست، مقبول ترین، سب سے زیادہ سنے دیکھے جانے والے صحافی کو رہائی مل گئی ہے الحمدللہ۔ اور پچھلی دفعہ جو پیشی تھی اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں بھی وہاں پر گیا تھا، حوصلے عمران ریاض کے بلند تھے، اور جو کہا جا رہا تھا، سوچا جا رہا تھا کہ دوبارہ اس کو گرفتار کرے تاکہ یہ بولنا بند کر دے، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے اور موجودہ سیٹ اپ کے لیے، موجودہ سسٹم کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، کیونکہ ان کو ایکسپوز کرنے والا ایک دفعہ پھر رہا ہو گیا ہے اور وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، اور ایک ایک چیز ان کی ایکسپوز کرے گا، پورا پاکستان اس کو سنے گا۔ اور جو ان سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ جی ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جو بربادی 2 سال کی ہے اور آگے جو کرنی ہے، اس پر کوئی بولے نہ، تو جناب وہ بولنے والا باہر آ گیا ہے اور بتاتا رہے گا، بولتا رہے گا، اور ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ رہیں گے۔ یہ سمجھنے اقتدار پر قابض ہو کر یا اس طرح قبضہ جما کر یہ ہنسی خوشی جناب رہیں گے، بڑے مزے میں رہیں گے، ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عوامی رد عمل سامنے آئے گا۔ ابھی بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ آٹے کے جو تھیلے دے رہے ہیں اس پر تو قائد جناب میاں نواز شریف کی تصویر ہے، ذرا بجلی اور گیس کے بلوں پر بھی یہ تصویریں لگائیں تاکہ عوام آپ کو پھر اس کا جواب دے۔ اور یہ عوامی مطالبہ ہے، یہ جناب اب صحافی یہ بات بھی لکھ رہے ہیں اور احمد برائش نے بات لکھی ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کتنے تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی سے، اس معاشی ابتری سے، کہ پاکستان میں ریکارڈ بن رہے ہیں جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ہمارے بہترین دماغ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو اس سیٹ اپ کی کارکردگی ہے سسٹم کی، یہ پچھلے 2 سال کی، اور جس کو اب کنٹینیو کروایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اتنا اعلیٰ تھا کہ اسی سے ملک چلوانا ہے تاکہ کچھ بچ نہ جائے۔ تو اصل میں انشاءاللہ ہمارا ملک رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کے رہنے والوں کی حفاظت کرے، لیکن جنہوں نے یہ بربادی شروع کر دی ہے اور جو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، سیاسی طور پر مجھے لگتا ہے یہ برباد ہو جائیں گے۔ اب ان کا ووٹ بینک تو ختم ہو جائے گا، تو آخر کب تک آپ اس طرح سے زبردستی نظام چلا سکتے ہیں؟ پھر تو یہاں پر عامر بھی بہت سے آئے، کیا ان کا کوئی ویژن چل سکا، یا آمریت کے بعد ان کا کوئی ووٹ بینک بن سکا؟ نہیں ہو سکا۔ اب یہی آپ دیکھیے گا، اور وہ تو 10 سال گزارتے تھے، ان کی اب کہانی جو ہے وہ اتنا عرصہ دور کی بات ہے، ان کی تو 10 مہینے چل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ حافظ۔